نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی چند خصوصیات اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی خصوصیات۔ سورہ بقرہ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے اور قرآن کی طویل ترین سورت ہے، قرآن کی سب سے لمبی سورت ہے اور یہ 250 سپاروں پر مشتمل ہے۔ یہ سورت مدنی ہے اور مدنی صورتیں وہ ہوتی ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں اور مکی صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں۔ ہجرت سے پہلے نازل شدہ آیات کو مکی اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی آیات کو مدنی آیات کیوں کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے کسی کو؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ ہی میں رہتے تھے۔ تو مکہ ہی میں جب رہتے تھے تو ابھی ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے ہجرت نہیں کی تھی تو اس وقت نازل شدہ جو آیات تھیں ان کو مکی آیات کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور نبوت کے 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر ہجرت فرمائی مدینہ کی طرف، اور پھر ہجرت فرمانے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت فرمانے کے بعد جو آیات نازل ہوئیں وہ آیات مدنی کہلاتی ہیں، اگرچہ وہ مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ یا حج یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے جائیں اور وہاں پر کوئی آیت کوئی سورت نازل ہو تو وہ سورت مدنی کہلائے گی، کیونکہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے، اگرچہ وہ نازل مکہ میں ہی ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ سورت جو ہے وہ مدنی سورت ہے اور نازل بھی مدینہ میں ہوئی۔ اب سورہ بقرہ کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں ایسے احکامات ہیں کہ ان پر اگر انسان عمل کرے تو اس انسان سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، اس کے قریب پھر شیطان نہیں آتا۔ اسی طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا باعث